بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شرح لغوں میں آج ہماری بحث جو ہے وہ قرب سے ملاقات کے بقیہ ذیلی احکام ہیں. ان احکام کو توجہ سے یاد کیجیے اور رسائل عملیہ کا حتماً مطالعہ کریں، کیونکہ آج ہمارے قرب کے سے ذیلی بحث جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور مقدار قرب کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. قرب میں شہید اول نے فقط اتنی سی عبارت لکھی تھی، اولا کا قربان، صرف اتنی سی عبارت. اس عبارت کو پھیلایا ہے شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر، اور اس کے ضمن میں 3 احکام بنیادی طور پہ انہوں نے بیان کیے ہیں. صحیح ہے؟ بنیادی طور پہ کتنے فقہی احکام بیان کیے ہیں؟ 3. لا کا قربان کے اوپر آپ توجہ کریں کہ عبارت ہے او لا کا قربان. اس میں دیکھیے ہمارے پاس اطلاق پایا جاتا ہے. اس اطلاق سے اصل استفادہ کی ہے. صحیح ہے؟ ایک ہمارے پاس اطلاق ہے اور ایک ہمارے پاس ہے روایت ہے. صحیح ہے؟ معتبرہ. اطلاق کا مطلب کیا ہے؟ مطلق ہوتا ہے کہ قید نہیں ہے کوئی، اس جگہ پہ کوئی قید نہیں ہے. ہاں، اطلاق یعنی کسی قسم کی قید سے مقید نہیں کیا گیا. اور وہ چیز کیا ہے؟ اذا کان الماء قدر قرب لم ينجس شيء. صحیح. اب یہاں پہ آپ دیکھیں 3 احکام ہمارے پاس کیا ہیں. ایک آپ نے کل حکم پڑھا کہ اور اطلاق سے فائدہ اٹھایا کہ آیا زوال تغیر کے بعد نجس پانی کے ساتھ نجس پانی کی قرب سے ملاقات کرائی جائے. یہ ایک ہو گیا. نمبر 2، یا زوال تغیر کے مقارن ہے یا قبل زوال تغیر ہے. ہمارے پاس جو تیسری صورت ہے یہ قابل اشکال تھی، اگرچہ اطلاق پایا جاتا ہے لیکن یہ مراد نہیں ہے. آج ہمارے پاس دوسرا حکم ہے اور وہ یہ ہے کہ پانی کی قرب کے ساتھ ملاقات دفعتاً ہو یا تدریجاً. درست ہے؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا ہمارے پاس ادھر مسئلہ آ جاتا ہے کہ پانی کا قرب کے ساتھ مخلوط اور ممتزج ہونا ضروری ہے یا نہیں. درست. اور ایک چوتھا مسئلہ بھی اس کے ضمن میں ہے کہ پانی اور قرب پانی دونوں ہم سطح ہوں، ایک ہوں، یا ہم سطح نہ ہونا بھی کافی ہے. یہ 4 مسائل ہیں. یہ لا کا قرآن میں جو اطلاق پایا جاتا ہے اس سے استفادہ کیا. درست ہے. اس کے بعد ہماری بحث آ جاتی ہے مقدار قرب کے اوپر. اگرچہ مقدار قرب قاعدتاً پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، پتہ تو لگے قرب پانی ہے کیا، اس کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا. آج آپ تیزی سے بس یہ نوٹ کرتے جائیں کیونکہ اس میں سمجھنے والی چیزیں کم ہیں اور فقہی عبارت ہے
اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر اس حصے کو ختم کرتے ہیں اور پھر لا کا کوپن کے بعد مقدار ایک اور ہوگی. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دفعتاً ضروری ہے یا نہیں، کیونکہ آپ ملاحظہ کریں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ توجہ کریں کہ آپ کے پاس ایک نجس ہے، شے موجود ہے اور اس کے ساتھ پانی آہستہ آہستہ تدریجاً اس کے ساتھ ملتا جا رہا ہے. درست ہے. اب اس کے اوصاف ثلاثہ متغیر ہو چکے ہیں. متغیر ہونے کے بعد آپ نے نجس پانی کو پاک کرنا ہے. درست ہے. اگر اوصاف ثلاثہ متغیر نہیں ہوئے تو پہلے کیا کام کریں گے؟ انہیں متغیر جو ہے زوال تغیر کریں گے. اگر تغیر زائل ہو چکا ہے، کیا ہو گیا؟ تغیر ظاہر ہو گیا اور اب آپ پانی کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ تدریجاً اس کے ساتھ ملتا رہے یا ایک ساتھ اس کے اوپر پانی پھینک دیں، دونوں میں سے کیا ہے؟ یہاں پہ انہوں نے اطلاق سے کیا پتہ لگتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ملاقات کرانے کے لیے آیا ایک بار ہی انڈیل دیا جائے پانی اس کے اوپر اور وہ جو نجس شے ہے، نجس پانی وہ پاک ہو جائے گا، یا نہیں تدریجاً بھی ہمارے لیے کافی ہے. شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تدریجاً کے بھی قائل ہیں. قول مشہور کیا ہے متاخرین کے نزدیک کہ انڈیلا جائے پانی. ایسا نہیں ہے کہ یوں آپ آس پاس تدریجاً اسے ملا رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا پائپ چھوڑ دیا، پائپ سے ہلکا ہلکا پانی نکل رہا ہے، تو ایسا ایک یہ صورت ہوتی ہے. یا بالٹی ہے، گرائی آہستہ آہستہ پانی سارا سے زیادہ پانی تھا، وہ آہستہ آہستہ وہ سارے کو گھیر لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ تدریجاً اس میں شامل ہونا. یا نہیں پوری کی پوری ایک ساتھ اس کے اوپر انڈیل دے، بالٹی جمع کریں کل کی مقدار اور انڈیل دے. قول مشہور اس بات کا متاخرین کہ نجس پانی کو پاک کرنے کے لیے ایک بارگی، یہ آپ دفعتاً اس کے اوپر پانی کو پھینک دیں، انڈیل دیں پانی کو. درست ہے. لیکن مصنف قول دوم کے قائل ہیں، یعنی مصنف کی نظر میں ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اگر تدریجاً بھی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اتصال تو وہ بھی کافی ہے. اگر تدریجاً بھی حاصل ہو جاتا ہے اتصال تو وہ بھی کم از اس جگہ پہ آپ نے پانی کو پھینک دیا، سے زائد پانی ہے، پھیلتا 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 وہ نجس پانی کے ساتھ بھی ملاقات کر لی. اب وہ نجس پانی پاک ہوگا یا نہیں؟ نجس پانی پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ پاک ہو جائے گا. شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اگر اتصال ہو گیا، تدریجاً بھی اگر ہو جاتا ہے تو پاک ہے. یہ پہلا ہمارا آج کے دن کا مسئلہ ہو گیا کہ جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دو دلیلیں دی ہیں. چھوٹا سا ایک نجاست یہاں پہ اگر لگا اس کو نجاست کو پاک کرنے کے لیے گیلا کپڑا پانی سے تو وہ گیلا کر کے اس کو پانی سے اتصال ٹوٹ جائے تو نہیں رہے گا نا. مثلا آپ نے ٹینکی بھری ہوئی ہے، سے 4-5 گنا زیادہ پانی ہے، آپ نے جب تک نلکے سے پانی آ رہا ہے تو پانی رہے، نلکا بند کیا اور لوٹے میں پانی ہے تو یہ لوٹے کا پانی کیا کہلائے گا؟ یا قلیل؟ قلیل کہلائے گا. اسی طرح ڈبو کے جب باہر نکالیں گے کپڑا پھر کیا کہلائے گا؟ قلیل. قلیل ہو جائے گا نا، کوئی نہیں رہے گا. وہ تو ٹھیک نا، جب انقطاع ہو گیا تو پھر نہ رہا نا، اس کی مقدار باقی رہنی چاہیے، کم نہ ہو جائے سے کی مقدار سے کم ہو جائے نا، یا اتصال اس سے ٹوٹ جائے تو آپ ٹوٹ کے وہ بنا یا قلیل بنا ہے؟ نہیں، اگر جب اتصال ٹوٹ گیا آپ کا مثلا کپڑا تھا، ٹینکی بھری ہوئی ہے، 3-4 گنا زیادہ سے پانی ہے اس کے، آپ نے اس کے اندر ٹینکی میں ڈبو کے کپڑا اب باہر نکالا، اب یہ جو باہر نکالا اور ٹپک رہا ہے پانی، یہ ہے یا قلیل ہے؟ ڈبہ میں ڈالو پانی، وہ تو قلیل ہے نا. یہی عرض کیا نا کہ اگر اتصال باقی رہے ٹینکی سے تو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے تو دیکھیں گے اس کی مقدار کتنی ہے، سے کم کی مقدار ہے تو قلیل پانی شمار ہوگا. واضح بات. یہاں پہ انہوں نے 2 دلیلیں دی ہیں، شہید اول نے 2 دلیلیں دی ہیں. پہلی دلیل ان کی یہ ہے
یعنی اپنا یہ انہوں نے جو بیان کیا کہ تدریجاً اگر ملاقات ہو جائے، تو پہلی دلیل ہے کہ الماء اذا بلغ قدر الرجل، الماء اذا بلغ قدر الرجل لم ينجسه شيء. ادھر ذکر کیا دفعتاً یا غیر دفعتاً، کوئی ایسی قید نہیں لگائی. جب کوئی قید نہیں لگائی تو ہم بھی ادھر کے اطلاق سے کیا فائدہ اٹھائیں گے، عموم سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ ادھر ہم فائدہ اٹھائیں گے کہ ہر دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. صحیح ہے، سبب ملاقات ایک دوسرے سے اگر کرنا ہو تو عموم ہمیں یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ الماء اذا بلغ قدر قرن یہاں پہ ہمارے پاس مطلقاً ذکر کیا گیا ہے. عموم اور اطلاق میں بھلا کیا فرق ہے؟ عموم اور اطلاق میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر ادوات یا الفاظ سے شمول سمجھا جائے، شامل ہونا، صحیح ہے، تو یہ عموم کہلاتا ہے. اور اگر الفاظ سے نہیں بلکہ مقدمات حکمت سے، کہ مقدمات حکمت سے مراد ہے متکلم جس نے یہ کلام کیا ہے وہ مقام بیان میں تھا، یعنی اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ اپنا معافی ضمیر سب بیان کر سکتا تھا. نمبر 2، اس نے مزید کوئی قید اضافہ نہیں کی. جب قید اضافہ نہیں کی تو ہمیں بھی کوئی اور قید سمجھنی نہیں چاہیے. درست ہے؟ تو یہ پہلی دلیل ہوگی کہ الماء اذا بلغ قدر قرن، یہ حدیث یاد ہو جانی چاہیے ہمیں. الماء اذا بلغ قدر قرن لم ينجسه شيء. دوسری دلیل انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ ہی انڈیل دیتے ہیں پانی اس کے اوپر اور وہ تمام اجزاء کو اس کے شامل ہو جاتا ہے، صحیح ہے، تو یہاں پہ جو ہمارے پاس آب نجس کی اوپر یہ پانی انڈیلا گیا ہے، کیا اجزاء کر کا اتصال ہمارے پاس جو آب نجس ہے وہ اس کے تمام اجزاء کو گھیر لے گا یا تمام کو نہیں گھیرے گا؟ لیکن یہاں پہ اصل میں ہمارے پاس تو 3 صورتیں بنتی ہیں، یہ ابھی آگے بھی انشاءاللہ آ رہی ہیں 3 صورتیں. ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ پانی کو جب آپ انڈیل دیتے ہیں تو وہ نجس پانی جو موجود ہے اور اس کے ذرات موجود ہیں وہ اس پانی کے اندر کاملاً ختم ہو گئے اور وہ جو جدید پانی ہے اس نے سب کو گھیر لیا. ایک اسے کہتے ہیں حقیقی اتصال، اس صورت میں نجس کے اجزاء رہیں. دوسرا ہے عرفی، یعنی دیکھنے والا عرف، عوام الناس میں جو عقلاء ہیں جو اپنے نفع نقصان کے مطابق عمل انجام دیتے ہیں، صحیح ہے، اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، عمومی جو افراد ہیں وہ اس طرح پانی پھینکنے کو کہتے ہیں کہ نجس پانی کے اوپر یہ غالب آ گیا ہے. درست. دوسری ہمارے پاس جو صورت بنتی ہے وہ عرفی طور کے اوپر بنتی ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نجس پانی تمام تو کبھی نہیں گھیرا جاتا، آپ غلبہ دیکھیں گے کہ بھائی حکم دیکھیں گے متصل ہو گیا تو ٹھیک ہے. پہلی جو صورت ہے حقیقی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ ذرات جو ہیں وہ 100% کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، مگر یہ کہ وہ نکل جائے ادھر سے. صحیح ہے، وَإِلَّا کُر پانی کے اجزاء اپنے طور پہ رہیں گے اور نجس پانی کے اجزاء اپنے طور پہ رہیں گے. لیبارٹری ٹیسٹ کر کے اگر دیکھ لیں یا ختم ہو جائیں گے نجس پانی کے اجزاء. کیا آپ کے ذہن کہتا ہے کیسے ختم ہوں گے؟ وہ اس کے اندر منحل ہو جائیں گے، ختم کبھی بھی نہیں 100% ہوتے. دیکھیں نا، آپ یہ لیبارٹری ٹیسٹ اگر کریں نا، ایک محلول ہے، اس محلول کے اوپر پانی ڈال دیا، وہ پانی اس کے اوپر غالب آ گیا، تو یہ نہیں ہے کہ اب وہ ختم ہی ہو گئے ہیں. اگر ختم ہو جائے تو بہت خوب، ختم تب بھی ہوں گے وہ اجزاء اس پانی سے نکل گئے. نجس پانی کے اجزاء کیا ہیں؟ وہ باہر نکل گئے اور جی پانی خالی رہ جائے، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں. درست ہے، وَإِلَّا یہ غالب آ جائے گا. اس لیے پہلی صورت تو ادھر مراد نہیں ہو سکتی. شہید اول کہتے ہیں کہ آپ جب اوپر ایک بارگی پانی پھینکتے ہیں تو اگر آپ کی مراد ایک بارگی پھینکنے سے مراد ہے کہ اتصال ایسا ہو کہ نجس پانی کے اجزاء ہی کسی صورت باقی نہ رہے تو یہ نہیں ہوتا. اگر آپ کی مراد عرف ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک بارگی
پانی کے اوپر پھینکنے کو کہتے ہیں تو اس کا امکان موجود ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ روایت میں کوئی ایسی شرط نہیں لگائی گئی کہ عرف کی طرف رجوع کریں. روایت میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ اس مسئلے میں عرف کی طرف رجوع کریں اور یک بارگی کا ادھر سے ہم قصد لیں، یعنی مقصود جو ہے وہ یک دفعہ پھینکتا ہوں. بس اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے جب یہ دونوں احتمال ٹھیک نہیں ہے تو تیسرا ٹھیک ہوگا کہ اگر تدریجاً بھی اس کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے تو تب بھی اتصال کہلائے گا اور وہ پاک ہو جائے گا. لہذا یہ دو ہمارے پاس ہے کہ دلیل عرفی کا امکان موجود ہے کہ عرف یہ کہتا ہے کہ جب آپ پانی اوپر انڈیل دیں تو اس نے نجس پانی کے اوپر غلبہ حاصل کر کے اسے ختم کر دیا. اگرچہ لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق موجود ہوگا، لیکن عرف کے مطابق ایک عرف کا اپنا معیار ہے. دیکھنے والے عموماً افراد اس کو سمجھتے ہیں کہ پانی اس کے اوپر کاملاً چھا گیا ہے، اس کو اتصال شاید کہا جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ والا جو اتصال ہے یہ ہمیں احادیث سے ثابت نہیں ہوتا. احادیث نے صرف اتنا کہا کہ اذا الماء بلغ قدر قرن، اگر پانی پہنچ جائے مقدار قر تک، چاہے وہ یک بارگی پہنچے ایک دفعہ ہی انڈیل دیا، چاہے تدریجاً پہنچے، ہر دو طریقے سے ہو سکتا ہے. درست ہے. روایت نے بھی قید لگائی ہے کہ نہیں یک بارگی اور انڈیلنے کی صورت میں ہو؟ لگائیے کوئی قید؟ روایت آپ دیکھیں نا، یہ روایت آپ کو میں نے عرض کیا نا، اسے یاد کریں. اذا بلغ الماء بلغ قدر قرن، کیا ترجمہ بنے گا؟ اگر پانی قر کی مقدار تک پہنچ جائے، فلم ينجس شیء، کوئی شے اسے نجس نہیں کرے گی. یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. کیا ہے حدیث؟ دہرائی سے حدیث دہرائی نا، اذا الماء بلغ قدر قرن فلم ينجسه شیء. کیا ترجمہ بنے گا؟ اگر پانی قر کی مقدار کا ہو تو پھر کوئی شے اس کو نجاست کے ملنے سے وہ نجس نہیں ہوگا. کب ہوگا نجس؟ جب قر کی مقدار ہو. قر کی مقدار ہو تو کوئی نجاست اسے ملے تو نجس ہو جائے گا قر؟ نہیں. کب ہوگا نجس؟ تین اوصاف میں سے کوئی وصف اس کا متغیر ہو جائے، تبدیل ہو جائے. وہ تین اوصاف کیا ہیں؟ رنگ، بو، ذائقہ. دیکھیے اسے اچھے طریقے سے یاد کریں، یہ تو ہمارے روزمرہ امور میں سے ہے نا. کل اس کو آپ دوستان اچھے طریقے سے خوب یاد کر کے آئیں اور اسے بار بار دہرائیں. اچھا آگے اگلا مسئلہ ہم پڑھتے ہیں، ٹائم چونکہ آج ہمارے پاس کم ہے. وہ ہے ممازجت کا، مخلوط کا. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آیا دو پانیوں کا آپس میں مخلوط ہو جانا کافی ہے یا مخلوط ہونا کافی نہیں ہے؟ یہ تھوڑا سا اہم مسئلہ آ جاتا ہے. آیا اس کا پورا خلط ہو جانا کاملاً کافی ہے یا صرف اتصال کافی ہے اور ملاقات کافی ہے؟ اس کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے. بلا شک و شبہ ان جو ہم نے پیچھے دو صورتیں پڑھی ہیں کہ انڈیلا جائے یا تدریجاً ملے، ان دو میں سے کس صورت میں خلط ہو جائے گا حتماً؟ واضح بات یا نہیں؟ دیکھیں ہاں، اب ہمارا جدید مسئلہ یہ ہے کہ اگر نجس پانی ہے اور اس کے ساتھ قرب پانی کا اتصال ہوتا ہے تو اس اتصال کی صورت میں کاملاً قرب کا مخلوط ہونا اور ممتزج ہونا شرط ہے یا نہیں صرف اتصال اور ملاقات کافی ہے؟ اختلاف ہے فقہاء میں. لیکن ہم جو پیچھے مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ انڈیلا جاتا اور ایک دفعہ تدریجاً شامل ہوتا اسے، جیسے پائپ چھوڑ دیا، پائپ سے پانی نکل رہا ہے، قر کی مقدار ہے اسے زائد ہو گیا. کس صورت میں پورے کے پورے مخلوط ہو جاتا ہے پانی؟ انڈیلنے میں یا تدریجاً ملنے میں؟ آپ نے بالٹی آئی پوری انڈیل دی تو یقیناً سارا پانی خلط ملط ہو گیا نا. درست ہے. تو یہاں پہ تو بلا شک و شبہ جو افراد کہتے ہیں یک بارگی شرط ہے، تدریجاً نہیں ہو سکتا، وہ فقہاء پھر اس کی قید بھی لگائیں گے کہ خلط ہونا چاہیے، صرف اتصال کافی نہیں ہے. درست. دیکھیں یہ مسئلہ بلا کس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے. بچے نے زمین پہ پیشاب کر دیا، صحیح، آپ نے اس جگہ کو
صاف کیا اور جو عین نجاست ہٹا دیا، یعنی پیشاب کو ہٹا دیا، مطلب کپڑا لائے، اس کو رکھا، اس نے نچوڑ لیا، پھر اس کپڑے کو جا کے آپ نے دھویا، پاک کیا، پھر کپڑا لائے، اس جگہ کو آپ نے پھر تو صاف کیا، وہ جگہ پاک کرتی ہے بس آپ نے اگر وہ جگہ پاک کرنی ہے جبکہ عین نجاست آپ نے ہٹا دی، آپ اگر اس کے اوپر بالٹی گرا دیں جو کل سے زائد ہو، وہ جگہ پاک ہو جائے گی یا نہیں؟ کیسے؟ کل سے زائد ہو وہ جگہ پاک ہوگی، یعنی سوال سمجھ آیا نا؟ آپ کہیں گے کہ اگر وہاں پہ صرف پانی، تھوڑا پانی پڑا ہوا تھا، ابھی کہ پانی پڑا تو عین نجاست میں نے ہٹا دی، عین نجاست میں نے ہٹا دی تو پانی رہ گیا اور جو پتہ نجس ہے پانی ہے، یہ جو نجس پانی ہے آپ نے بالٹی اس کے اوپر گرائی اور بالٹی کل سے زائد تھی، تو اب یہ پورا کمرہ نجس ہو جائے گا یا نہیں؟ کیا ہوگا؟ وجہ اگر پر کی مقدار سے زائد ہو پانی اور اسے نجس سے اتصال کیا جائے پاک ہوگا۔ یہاں پہ وہ یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ شہید کی جو کتاب سے ظاہر ہوتا ہے لا کا قربان، انہوں نے کوئی قید لگائی ہے ایسی نہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مخلوط ہونے کو شرط قرار نہیں دیتے، مطلقاً ملاقات اور مجرد اتصال بھی کفایت کرے گا۔ شہید اول کا یہ نظریہ ہے، اور اس نظریے کو ہم نے کہاں سے ثابت کیا؟ اطلاق، لا کا قربان میں اطلاق پایا جاتا ہے، اطلاق سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ اس کے اوپر شارح جو ہے نا وہ مصنف کی جانب سے دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ شارح کیا کرتے ہیں؟ مصنف کی جانب سے دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل کی تین صورتیں ہیں، کہتے ہیں یہ جو مخلوط ہوا ہے یہ حقیقی معنی میں مخلوط ہوا ہے کہ آب کر کے تمام ذرات نجس پانی کے تمام ذرات کو شامل ہو گئے، جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا، پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ حقیقی طور کے اوپر وہ اس کے اوپر غالب آ جائے، یعنی وہ ختم ہی کر دے نجس ذرات کو۔ پہلی صورت تو یقیناً نہیں ہو سکتی، نجس کے ذرات اپنی جگہ باقی رہ جاتے ہیں، درست ہے؟ اسی لیے یہ عقلی نہیں ہے فقہی احکام، یہ شرعی ہیں، جتنی شریعت نے بتا دیا تب وہ نجس ہوگا، اس کے بعد پاک ہو جائے گا وہ، واضح ہے بات۔ وائلہ ایک شے کے اپنے مالیکیولز اور وہ سیلز اور یہ ایٹمز وہ تو باقی رہ جاتے ہیں، وہ تو کبھی بھی 100% ختم نہیں ہوتے۔ بس یہ پہلی صورت والا تو شہید اول کہتے ہیں کہ پہلی صورت میں تو یہ خلط ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری صورت خلط کی لے لیں، عرف، ہاں عرف کی صورت میں عرف کہتے ہیں کہ پانی کا غلبہ جو ہے اتنی مقدار کا تو خلط کہلائے، مخلوط ہوگا تو یہ ملنا شمار ہوتا ہے، مخلوط نہیں ہوگا تو ملنا شمار ہی نہیں ہوتا۔ مگر اگر نجس پانی ایک جگہ پڑا، یہاں آپ نے قرب بہایا بھی صرف ٹچ ہوا ہے، ملاقات ہوگی یا نہیں؟ آپس میں ٹچ ہی ہوا ہے تو اس یہ کہے گا کہ یہ ملاقات ہے، یا عرف تب کہے گا کہ یہ پانی سارا اس کو گھیر لے۔ عموماً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجس پانی اور قرب پانی سے جب کہتے ہیں کہ ملاقات کرائی جائے تو عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف ایک اتصال اور ملاقات کو عوام الناس ملاقات سمجھتے ہیں، یا ملاقات سمجھیں گے یہ پانی اس کے اوپر آ کے خلط ہو کے غالب آ جائے؟ عموماً آپ لوگوں میں نا ابھی اپنے طور پہ نہ دیکھیں، آپ تصور کریں اپنے گھروں کے اندر، ایسے تو وہ غلبہ جب تک نہ آئے تو وہ آپ اپنے طور پہ نا اس کا جائزہ لیں، دقت کریں اس میں، کیونکہ ہم ان کے مصنفین کے مطابق نہیں چلیں گے عرفی مسائل میں۔ عرفی مسائل میں لوگوں کے معاشروں کے اوپر جس نے دقت کی ہے وہی، اس لیے علم فقہ اسی کو صحیح آتا ہے کہ جس نے لوگوں کے حالات پہ صحیح غور و فکر کیا ہے، لوگوں کے جملات کے اوپر، ان کے محاوروں کے اوپر، ان کی عادات اطوار کے اوپر بہت سارے امور۔ چونکہ امام علیہ السلام کے پاس کوئی فقہا سارے آ کے تھوڑی سوال کرتے تھے، عام لوگ آتے تھے اپنے روزمرہ زندگی کے مسائل پوچھ کے چلے جاتے تھے، امام ان کی سطح ذہنی کے مطابق جواب دیتے تھے جو ان کے علاقوں میں رائج ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر ایک نجس پانی ہے تو ہلکی سی ملاقات کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ یہ خلط ہو گیا، وہ تب خلط کہتا ہے کہ یہ پانی اس کے اوپر آ کے واقع نے غلبہ پیدا کر لے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ مخلوط جب تک نہیں ہوگا، اکثر اجزاء اس کے، بے شک تمام کے نہ ہو، اکثر اجزاء کے، نجس کے اکثر اجزاء پہ کون خلط ہو جائے؟ قرب کے اجزاء خلط ہو جائیں۔ لیکن اس کا جواب بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں روایت میں کوئی ایسی دلیل کی نشاندہی نہیں ملتی کہ روایت نے بیان کیا ہو کہ نہیں عرف کے مطابق تم لے لو، روایت نے کہیں ذکر نہیں کیا۔
تیسرا ہمارے پاس ہے کہ بعض قر کے اجزاء بعض نجس پانی کے اجزاء سے مخلوط ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ تو یہ جو تیسرا ہمارے پاس ہے یہ بات بھی ہمارے پاس درست نہیں ہے، کیونکہ طہارت اور نجاست کے مسائل میں کسی نے بھی یہ شرط نہیں لگائی کہ بعض قر کے اجزاء نجس کے بعض اجزاء سے ملاقات کر لیں اور اس کے ساتھ خلط ہو جائے تو کافی ہے۔ اگر کسی نے یہ بات کی بھی ہو تو بے دلیل ہے، اسی کو کہ تم نے کہاں سے یہ مطلب لیا ہے۔ یہ جو تیسری بات ہے، بس یہ تین آپ کو صورتیں پتہ لگ گئی۔ دیکھیں تین صورتیں اچھے طریقے سے یاد کریں۔ پہلی صورت یہ ہے، پہلی دو دلیلیں دی ہیں شہید اول کی جانب سے شارح نے، شہید ثانی نے۔ پہلی دلیل میں تین صورتیں بیان کی اور کہا تینوں ہی باطل ہیں۔ جب تینوں باطل ہیں تو پھر مجرد اتصال کافی ہے۔ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں ان فقہا کی بات کہ یہ الفقہا آپ نے جو بات بیان کی ہے کہ خلط ہونا اور مخلوط ہونا ضروری ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مخلوط ہونے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اگر آپ کی مراد حقیقی معنی میں مخلوط ہے تو حقیقی معنی میں مخلوط نہیں ہوتا ہے، نجس کے ذرات باقی رہ جاتے ہیں، یقیناً یہ تو نہیں ہو سکتی مراد۔ اگر آپ کی مراد عرفی طور پہ ہے تو اس کا امکان موجود ہے، لیکن حدیث سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا، حدیث میں کوئی ایسی قید نہیں لگائی گئی، انہوں نے عرف اور غیر عرف دونوں کو شامل ہے، ادھر اطلاق پایا جاتا ہے کہ اذا الماء بلغ قدر قر فلم ينجس شیء، درست ہے۔ تیسری صورت کہ بعض قر کے اجزاء بعض نجس اجزاء کے ساتھ خلط ہو جائیں تو یہ ہمارا مقصود ہے، تو ہم یہ کہیں گے آپ کی اس کی پر دلیل کیا ہے؟ بات ٹھیک ہے کہ خلط سے مراد یہ کہ بعض قر کے اجزاء نجس پانی کے اجزاء سے خلط کر دیں، لیکن آپ کی اس موضوع کی پر دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں، بدون دلیل تو ہم بات نہیں مان سکتے، یہ پہلی دلیل ہوگی۔ اس لیے تینوں جب احتمال باطل ہے تو پھر خلط والی بات بھی باطل ہے۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ کی کہ مجرد اتصال کے اوپر جو ہے کفایت کرتے ہیں، ہم اسے روایت سے استفادہ کریں گے کہ الماء اذا بلغ قدر قر فلم ينجسه شیء۔ اس روایت کے اندر آپ غور کریں تو عموم پایا جاتا ہے، کوئی اجازت نہیں کہا گیا کہ یہ جو بلغ قدر قر ہے اس کے ساتھ کوئی قید لگائی ہو عرفی طور پہ، یا ادھر پانی کو آپ دیکھیں نا الماء میں یہ نہیں کہا گیا کہ پانی جو ہے وہ مثال کے طور پہ خلط ہو جائے، مخلوط ہو جائے، یہ الماء المخلوط یہ قید ذکر نہیں کی گئی۔ جب کوئی قید ذکر نہیں کی گئی اور ایک عموم پایا جاتا ہے تو اس کی دلالت ہر دو صورتوں میں ہوتی ہے، انڈیل کے کریں یا تدریجاً اسے شامل ہو جائے، ہر دو صورتیں صحیح ہمارے پاس ہیں۔ تیسرے اس میں ہمارے پاس بات آ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک سطح کے اوپر ہو، مثلا نجس پانی بھی ادھر نجس پانی پڑا ہوا ہے اور ادھر سے قر پانی بہائیں، اس صورت میں تو بلا شک و شبہ قر پانی سے اتصال جو ہے وہ کفایت کرے گا۔ اچھا اگر ایسا ہو کہ اوپر سے نیچے گرایا جائے، یہ بھی بلا شک و شبہ کفایت کرتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ اوپر جو ہے نجس پانی اور نیچے قر پانی نیچے سے چھوڑا جائے، یہ صورت قابل قبول ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ ایک برتن ہے آپ کے پاس، بوتل ہے، نجس ہے، وہ نیچے جو ہے قر پانی ہے، آپ نے نیچے سے سوراخ کر دیا اور رکھ دیا، اب یہاں پہ قر پانی سے اتصال ہو گیا یا نہیں؟ سوراخ کی وجہ سے جیسے اتصال ہوگا تو اوپر سارا پانی پاک ہو جائے گا، یا سارا پانی پاک نہیں ہوگا، آپ غلبے کا انتظار کریں گے نیچے سے پانی اوپر غالب آ جائے۔ یہاں پہ شہید اول کے اطلاق سے پتہ لگتا ہے وہ تینوں صورتوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ پاک ہو جائے گا۔ پھر شہید ثانی ذکر کرتے ہیں کہ ہم شہید کی اس بات کو تو مان لیتے ہیں کہ اگر ہم سچ ہوں تو کوئی عیب اور حرج نہیں ہے، وہ درست ہے، لیکن ہم ان کی تمام ان صورتوں کو، یعنی انہوں نے اب مناقشہ کیا ہے کہ ظاہراً مصنف کے کلام سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تینوں مطلب اطلاق سے ثابت ہوتے ہیں۔ دفعی طور پہ ملاقات ہونا شرط نہیں ہے، مخلوط ہونا شرط نہیں ہے، اور تیسرا اگر علو یا مساوات نہ ہو، نیچے سے بھی اوپر ہو تو تب بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ لیکن شارح کہتے ہیں مصنف نے اپنی دیگر کتابوں میں یہ نہیں لکھا، ادھر بڑی توجہ رہے، مصنف نے دیگر کتابوں میں اطلاق ہر جگہ پہ نہیں رکھا، بلکہ مصنف نے بقیہ جگہوں پہ ذکر کیا ہے کہ مطلق ملاقات کافی نہیں ہے،
بلکہ ضروری ہے کہ ملاقات کے بعد مخلوط ہو جائے پانی۔ نمبر 2، اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اوپر ہے سطح کر جو ہے یا مساوی ہے تو یہ تو درست ہے، یہ شرط ہے، نیچے ہے کر پانی تو پھر نہیں ہوگا پاک، بقیہ جگہ لکھے انہوں نے۔ اسی طریقے سے اشارے پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو شرط اخیر انہوں نے ذکر کی ہے کہ علوب ہو، اوپر سے کر پانی نیچے پھینکا جائے تو ملاقات کافی ہے، یا ہم سطح ہوں، اس حد کے تو ہم موافق ہیں، ہم شہید اول میں کیا ہیں موافق، درست ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو مجرد اتصال کافی نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض نے عرفی طور پہ اتحاد اور اختلاط کو ضروری قرار دیا ہے۔ شہید ثانی کہتے ہیں یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ عرفی طور پہ دو پانیوں میں آپس میں ملاقات ہونی چاہیے، نہ کہ مجرد اتصال کافی ہو، درست ہے۔ اور پھر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ دفعی اور امتزاج کو بھی ہمارے پاس دفعی اور امتزاج کو شرط قرار دیں تو کوئی ہمارے پاس اس کی البتہ دلیل موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ اگر عرف کی نظر میں آپ دیکھیں، اگر ایک برتن اوپر ہے آب قلیل نجس اور نیچے سے چھوڑا جائے آب کر، تو یہاں پہ صرف ملاقات کو عرف نہیں سمجھتا کہ آپس میں امتزاج ہو گیا، غلبہ کو قبول کرے، غلبہ کو معیار عرف دے گا۔ یہ آپ کے پاس میں نے تیزی سے احکام بیان کر دیے، ہم تھوڑا سا پیراگراف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بقیہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ مطالب کو۔ اچھا، اس کے بعد کل ہم نے جو پڑھا تھا باقی تک پڑھا تھا ہم نے، آگے ذکر کرتے ہیں وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے لا تقرن، اس میں اطلاق ہے، اس قول کے ذریعے سے تنبیہ کی ہے، توجہ دلائی ہے علی انہ کہ یہ بات لا یشترط فی طہرہ کہ قلیل پانی کے طاہر کرنے میں، طہارت میں، پاک کرنے میں شرط جو ہے بہی کر کے ساتھ اس کی ملاقات کرانے کے ذریعے سے، اس میں کیا شرط ضروری نہیں ہے، وقوعہ علیہ ہے کہ یہ جو کر پانی ہے وہ اس کے اوپر آ کے واقع ہو دفعتاً، اچانک، صحیح ہے، کر پانی قلیل کے اوپر، السلام علیکم، اس کے اوپر آ کے غالب ہو، یہ ضروری ہمارے پاس نہیں ہے۔ کما هو المشہور بین المتاخرین، جیسا کہ متاخرین میں یہی بات جو ہے وہ مشہور ہے، بل تک فی ملاقاتہ لہ مطلقاً، بلکہ اس کی ملاقات، صحیح ہے، اس سے مطلقاً بھی ہو، کس کی ملاقات؟ کر پانی کی ملاقات نجس پانی کے ساتھ، کر پانی کی ملاقات نجس پانی سے مطلقاً، چاہے دفعتاً ہو چاہے تدریجاً ہو۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ دفعتاً ہو یا دفعتاً نہ ہو، تدریجاً، ہر دو صورتوں میں شہید اول کے اطلاق سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کافی ہے سیروراتہما بالملاقات معاً واحداً، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں ملاقات کے ذریعے سے ایک پانی بن جانا کہلائے گا۔ لے سیروراتہما یعنی نجس پانی اور کر پانی سیرورہ تبدیل ہو جائیں گے، بن جائیں گے، بالملاقات آپ باہمی ملاقات کے ذریعے سے معاً واحداً ایک پانی بن جائیں گے۔ یہ دلیل انہوں نے دیا کہ ایک پانی کہلائیں گے، یعنی تدریجاً بھی ہو تو کافی ہے۔ وَلِأَنَّ الدَّفْعَةَ لَا يَتَحَقَّقُ لَهَا مَعْنًا، کیونکہ دفعہ کا معنی متحقق ہوتا ہی نہیں ہے۔ شہید اول کہتے ہیں، شہید ثانی نے ذکر کیا کہ دفعتاً حقیقی معنی میں متحقق نہیں ہوتا، کیونکہ اب نجس کے کچھ نہ کچھ ذرات تو باقی رہ ہی جاتے ہیں، درست۔ لِتَعَذُّرِ الْحَقِیقَہ حقیقیہ، کیونکہ حقیقی معنی میں وہ ذرات ظاہر کبھی بھی نہیں ہوتے، غلبہ ہو سکتا ہے۔ وعدم دلیل علی العرف، یہاں عرفی طور پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی غالب آ گیا اور نجس ذرات کے اوپر پاک آب کر کے ذرات غالب آ گئے، کہتے ہیں کہ یہ جو عرفی طور پہ دلیل ہے ہمیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں سے یہ ظاہر نہیں ہوتا، اس میں عموم پایا جاتا ہے کہ اذا الماء بلغ قدر تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس صورت بنتی ہے کہ عرفی طور پہ بھی قبول نہیں ہے۔ وَقَذَا لَا تُعْتَبَرُ مُمَازِجَتُهُ لَهُ، اسی طریقے سے قرب کا جو ہے قلیل پانی کے پاک کرنے کے لیے ممازجت یعنی خلط، وہ بھی اعتبار نہیں ہے، صحیح ہے، اختلاط کا بھی اعتبار نہیں ہے۔
اس کی بھی وہی صورتیں ہمارے پاس تین بنتی ہیں جو مخلوط ہونے کی ہیں. دو دلیلیں شہید اول نے دی ہیں مخلوط ہونے کے اعتبار سے، درست ہے. وہ دو دلیلوں میں پہلی کی تین صورتیں تھی، تینوں ہی انہوں نے رد کی. بل یکفی مطلق الملاقات، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کافی ہے مطلق ملاقات، لأن ممازجۃ جمیع الاجزاء لا تتفق، کیونکہ تمام اجزاء کا امتزاج جو ہے وہ نہیں متحقق ہوتا. واعتبار بعض دون بعض تحکم، کہ بعض کا دیگر بعض کی سے مل جانے کو ہم اگر یہ قرار دیں کہ یہ اختلاف ہو گیا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جیسے عرف کی ابھی ہم نے پڑھا. والاتحاد مع الملاقات حاصل، بس ہمارے پاس کیونکہ وہ جو حکم آپ نے لگایا تین صورتیں تھیں نا، یا تو حقیقی معنی میں ہو امتزاج، وہ تو ہوتا نہیں ہے، عرفی معنی میں ہو وہ امکان ہے لیکن روایت سے ثابت نہیں ہوتا، اور تیسرا ہے کہ بعض اجزاء دیگر بعض سے مل جائیں گے. جو تحکم آپ نے حکم لگایا بدون دلیل ہے، اس لیے روایات ہمارے پاس اس حوالے سے نہیں ہے، اس لیے آپ کی دلیل لے کے آئیں. بس ثابت ہوا کہ ملاقات کسی طرح سے بھی ہو جائے تو اتحاد حاصل ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ طاہرین.